الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. یقیناً یہ قرآن جس راستے کی رہنمائی کرتا ہے وہی سب سے سیدھا راستہ. سامعین و ناظرین، اس سے قبل دین النصیحہ کے عنوان سے ہم نے اسلامی شریعت کے مصادر کے بارے میں بتایا کہ کیا منہج تھا جناب رسول اللہ کا جو آپ نے صحابہ کو سکھایا دین کی اور تشریع احکام کے لیے. وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے کتاب اللہ. تو آج ہم کتاب اللہ سے لینے کا سلیقہ آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ اللہ کا کلام فی عربی مبین، کھلا روشن عربی میں موجود ہے. پھر یہ کہتا ہے قرآن اپنے بارے میں کہ جو راستہ یہ بتاتا ہے، جو راہ انسانوں کو یہ چلاتا ہے جس راہ پہ، وہ بالکل سیدھی ہے، ٹیڑھی نہیں. اب قرآن حکیم سے اخذ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم قرآن کی اس وعید سے بچیں، اس کتاب لا ریب، اس کی ہدایت سے پورا نفع اٹھائیں. جو قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، ڈرنے والوں سے ان کے لیے ہدایت ہے. پھر کہتا ہے یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، اللہ بلکہ کرتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اس لیے بہت سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن نے اپنے سے لینے کا کیا طریقہ بتایا. قرآن حکیم کہتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو شخص مومنین کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے گا. اب آپ دیکھ لیں، کتاب موجود ہے، راستہ سیدھا نہیں، جانتے ہیں مگر مومنین کا راستہ اختیار نہیں کرتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من قال فی کتاب اللہ برأیہ فاصاب فقد اخطأ. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے، رائے سے، خواہش سے قرآن سے لیتا ہے اور کہتا ہے اس کے بارے میں، تو وہ ٹھیک کہے تو غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان امت کو محبت قرآن نے توجیہ کی ہے، رہنمائی فرمائی ہے، ان کے لیے شرط لگائی ہے کہ تم اللہ کے اس قرآن سے وہی لو، کیا ما انا علیہ واصحابی، جو میں نے لیا اور میرے صحابہ نے. تو یاد رکھیں، اگر قرآن حکیم کے کسی مطلب، معنی اور نص سے ہم ایسا مدلول نکالیں یا ہم ایسا معنی نکالیں کہ جو اس پہ نہ اللہ کے رسول تھے نہ اس کے صحابہ، تو یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے. یہ غیر سبیل المومنین ہے. دیکھو قرآن خود کہہ رہا ہے غیر سبیل المومنین سے بچنا ہے. اس لیے پہلے سب سے بنیادی شرط، بلکہ ایک ہی میں سمجھتا ہوں جامع شرط یہ ہے کہ ہم
قرآن کے الفاظ اور نصوص سے وہ معنی لیں جو سلف صالحین نے لیے، جس پہ جناب رسول اللہ تھے، آپ کے ساتھی تھے، جو انہوں نے اس کی تفسیر کی، جو انہوں نے اس کی تفسیر اور شرح فرمائی۔ اب آپ دیکھیں، موٹی سی بات ہے، قرآن حکیم ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، اس کی تفسیر ہم رسول اللہ کی احادیث سے لیتے ہیں، بیان سے لیتے ہیں، اور اسی طرح عقائد کے اندر، اخلاقیات کے اندر، اور جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے، چاروں کی چاروں قسموں کے، عقائد کے ہوں، اخلاق کے ہوں، معاملات کے ہوں یا عبادات کے، چاروں کو ہم نے اپنی مرضی سے نہیں لینا، دیکھنا ہے اوپر کیسے انہوں نے یہ عقیدہ رکھا، کیسے انہوں نے اس بات کو ادا کیا۔ اب مثال آپ کے سامنے ہے کہ حضور نے فرمایا مجھ سے سیکھو، میری طرح نماز پڑھو۔ یعنی میں ایک چھوٹی چھوٹی جزیات اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ اصولی بات میری سمجھیں۔ تو قرآن حکیم سے اپنی رائے سے نہیں لینا۔ میں اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں، جو لوگ قرآن حکیم کی کسی آیت سے وہ مفہوم نہیں لیتے جو رسول اللہ نے لیا، جیسے آیت خاتم النبیین، اس سے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی لیا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں خاتم النبیین ہوں، کس معنی میں کہ میرے بعد نبی ہوں۔ اب کوئی قوم اگر دنیا میں ایسی آتی ہے یا پیدا ہو گئی ہے اس دور میں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ معنی ہمیں منظور نہیں۔ اور اللہ کے بندو، لفظ کا مان لینا اس کا کوئی فائدہ نہیں جب اس کا معنی نہیں مانتے۔ تو رسول اللہ کا یہ معنی ہے۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ، آخرت کی بات کر رہے ہیں، ہم یوقنون، جن کا یقین ہے وہ متقی ہے۔ تو اب ایک قوم آج پیدا ہو گئی ہے جو یہ معنی کرتی ہے کہ دوسری جو وحیاں ابھی آئیں گی، یہ میں آپ کو تحریف کی مثالیں دے رہا ہوں، قرآن سے گمراہی حاصل کرنے والے لوگ بھی ہیں دنیا میں، جن کو اللہ اسی کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ جو لوگ اس شرط کو پورا نہیں کرتے کہ قرآن کے الفاظ سے وہ مفہوم ہم لیں گے جو سب سے پہلے محبت قرآن نے لیا، پھر آپ کے صحابہ نے لیا۔ اب اس کی اور بھی دیکھیں تصریحات ہمارے اہل علم نے، ان اہل علم نے جن کو قادیانی بھی مانتے ہیں اور ہم سے زیادہ، وہ کہتے ہیں جی وہ مجدد تھے، ابن تیمیہ کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم سے لینے کا طریقہ وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةَ إِنْ كَانَ لَهُمْ فِي الْآيَةِ تَفْسِيرٌ، کہ قرآنی نص میں اگر ہم پاتے ہیں کہ صحابہ کی تفسیر موجود ہے، تابعین کی ہے، یا ان کے بعد ائمہ مجتہدین کی ہے، یا مفسرین کی، یہ بات وجہ قوم 1400 سال بعد ایک قوم آ گئی، یعنی ان کے بعد 100 سال آگے، 200 سال بعد، 400 سال بعد، 1000 سال بعد کتنے گمراہ فرقے آئے، قرآن سے ہم لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے نہیں کہ اللہ کے رسول نے کیسے سکھایا ہے شریعت کو لینے کا، قرآن سے، سنت سے، پھر اجتہاد سے۔ ہر ایک کی ہم تفصیلی بات کریں گے، آج ہماری گفتگو قرآن سے متعلق ہے۔ تو فرمایا کہ اگر قرآنی نص کی تفسیر موجود ہے پہلے، کس سے؟ رسول اللہ کی طرف سے، صحابہ سے، تابعین سے، اور رسول اللہ صحابہ کے سامنے بیان فرماتے، لیکن کوئی قوم بعد میں آ کے اپنا فاسد عقیدہ بنا کے پھر آیت کو اس کی تائید میں استعمال کرتی ہے۔
دیکھو اللہ کے یہ بندے کیسے نیک روحیں تھیں جنہیں قادیانی مجدد مانتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں وہ بڑے امام تھے، بڑے علم والے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی قوم ایسی آئی کہ انہوں نے عقیدے میں وہ نہ لیا جو صحابہ نے لیا تھا. جیسے مثال آپ کو دی آپ کے آخری نبی ہونے کی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفاء کے دور میں جو منکرین ختم نبوت کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں. بہرحال یہ ایک مثال ہے. تو بعد میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم بعد والی اپنے عقیدے باطل کے لیے یا اپنے باطل مذہب کی تائید کے لیے، اور وہ مذہب صحابہ کا نہ تھا، وہ عقیدہ صحابہ کا نہ تھا. لیس من مذاہب الصحابہ، صحابہ کا مذہب نہیں تھا. اب ختم نبوت پہ جو ایمان مسلمانوں کا ہے یہی صحابہ کا بھی تھا. حضرت عیسیٰ کی حیات اور ان کے رفع اور نزول کے بارے میں جو عقیدہ مسلمانوں کا آج ہے وہ صحابہ کا بھی تھا، تابعین کا بھی تھا. وہ فرماتے ہیں لیس من مذاہب الصحابہ والتابعین، صحابہ اور تابعین کے مذہب میں سے وہ نہیں تھا. تو ایسا نیا آنے والا جو اپنے آپ کو مجدد کہتا ہے، جی میں تجدید کرنے آیا ہوں، وہ شخص جو ہے وہ ان لوگوں کا شریک ہوگا جو گمراہ تھے پہلوں میں. پہلوں میں بھی بہت لوگ گمراہ ہوئے، خوارج پیدا ہوئے، معتزلہ پیدا ہوئے، جہمیہ، کرامیہ، روافض بھی پیدا ہوئے جو مانتے ہی نہیں تھے ان حضرات کو خلفائے راشدین. یعنی ایک مثال کے طور پہ بات انہوں نے سمجھانے کے لیے یہ کہا فہو عدل عن مذاہب الصحابہ، وہ حضرات صحابہ کے مذاہب سے یعنی ان کے عقائد سے ہٹ گیا، اس نے نئے عقائد وضع کر لیے، منحرف ہو گیا ان کے جادہ سے، ان کے راستے سے. پھر آگے فرمایا لا صحابہ ولا تابعین. تو ایسا شخص کیوں گمراہ ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے، اس کے الفاظ کی بہترین تفسیر کرنے والے اور اس کے معنی کو بیان کرنے والے، اعلمہم بالحق، اور سب سے زیادہ امت میں حق کو جاننے والے. کس حق کو؟ الذی بعث اللہ بہ رسولہ، جس حق کو اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا تھا. جو حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کے بھیجا تھا اس کو سب سے زیادہ امت میں جاننے والے صحابہ ہیں. تو بس سن لیں آپ کہ جو شخص عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں ان حضرات کے فہم کے خلاف کوئی نیا فہم اختراع کرے گا تو یہ قرآن سے ہدایت نہیں، گمراہی لے گا. اور یاد رکھیں اس امت کے اندر جتنے فتنے دین کے نام سے قدیماً پیدا ہوئے یا آج موجود ہیں وہ صرف اسی شرط پہ عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم ایسی بات کریں گے جو پہلے کسی نے نہیں کی. یہ کہاں کی تجدید ہے؟ تجدید کا معنی یہ نہیں ہوتا نیا دین پیش کرنا، بلکہ تجدید کا معنی یہ ہے کہ امت کو پیچھے لے جانا. یہ بھی یاد رکھیں آپ، مجدد کا کام امت کو آگے لے جانا نہیں بلکہ امت کو پیچھے لے جانا ہے. کہاں؟ رسول اللہ کے زمانے، صحابہ کے زمانے، تابعین کے زمانے، خیر القرون والے عقائد، خیر القرون والی عبادات، خیر القرون والے اخلاق، خیر القرون والے معاملات. تو یہ ایک بات ہم نے قرآن حکیم سے درست اور صراط مستقیم اور ہدایت لینے کی جو شرط بیان کی ہے اس کو پورا نہ کرنا پوری دنیا میں جس قدر آج فتنے قرآنی لوگ اس نام سے کر رہے ہیں ان کا
واحد آلات صرف اسی شرط کو پورا کرنے میں۔ ہماری مخلصانہ استدعا ہے ان لوگوں سے جو اسے نہیں سمجھتے یا ضروری نہیں سمجھتے یا اس پہ عمل نہیں کرتے، اللہ سے ڈرو اور اس چیز کو پورا کرو تاکہ تم اس قرآن سے پوری ہدایت پاؤ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ان لوگوں کو جو اہل انحراف ہیں کہ وہ عود کریں، واپس آ جائیں، دین کی تجدید، اپنے دین کو خیر القرون والے دین پہ لانے میں ہے۔ خیر القرون کرنی، خیر القرون کے لوگ ہی اس امت کے لیے قیامت تک نمونہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ جیسا ایمان ضمانت دیتا ہے اہل ایمان کو کس چیز کی؟ فقط کہ وہ ہدایت پر ہے۔ تو قرآن کی ہدایت پر وہی لوگ ہیں جو قرآن پاک سے وہی کچھ لیتے ہیں جس امت کے سلف صالحین نے، حضرات صحابہ نے لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ امت کو اس پہ استقامت عطا فرمائے، اور جو منحرف گروہ ہیں اللہ انہیں بھی تأمل کرنے، سمجھنے، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو بھی حق کا پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد